السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، دارالتحقیق فیصل آباد اور مجلس تحفظ سنت پاکستان کے زیر اہتمام الاربعین فی الفتن یعنی 40 احادیث کے مجموعہ میں سے 26ویں حدیث پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جہاد کی فضیلت۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی معیت میں جہاد کرے گا۔ مذکورہ حدیث کی تشریح پیش خدمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کے ان 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دجال سے جہاد کریں گے، اور دوسرے وہ جو غزوہ ہند میں شرکت کریں گے۔ دونوں جنگوں میں شرکت کی شاندار فضیلت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جہاد اور قتل دجال کی سائی ایک مسلمہ فضیلت ہے، لیکن غزوہ ہند کی تفہیم کی ضرورت ہے۔ اس غزوہ کے حقیقی مصداق کے بارے میں کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، اور اسے یقینی طور پر متعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول فرمانے کے زمانہ کے قریب ہند میں غزوہ ہوگا۔ اس میں شریک مسلمانوں کی جماعت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اسے قطعی طور پر غزوہ ہند کا واحد مصداق نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کے فضائل والے اعمال میں ابہام رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مصداق غیر متعین ہونے کی صورت میں امت کے افراد ہر دور میں اس فضیلت کے حصول کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر زمانہ متعین کر دیا جائے تو دیگر ادوار کے لوگ اس فضیلت کے حصول سے کلیتاً محروم و مایوس ہو جائیں گے۔ جس زمانہ میں بھی ہندو قوم سے شرعی احکام کے مطابق جہاد ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی امید کی جائے گی کہ اس جماعت کو غزوہ ہند کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اسے لیلۃ القدر کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، جس کی تعیین اٹھا لی گئی ہے تاکہ امت مسلمہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو اس ایک رات میں عبادت کر کے مسلمان بقیہ راتوں میں غافل رہتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور غلبہ اسلام کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔